الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہمیں آج جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد. یہ باب ہے کہ جس میں ایفائے عہد کا بیان ہے اور وعدے کی پاسداری کا بیان ہے. عہد اور وعدہ یہ الفاظ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی سینونیم کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے ان میں فرق بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف صیغے سکھائے ہیں استغفار کے، یعنی جو چیز اللہ کے بندے کو سب سے زیادہ مطلوب ہے اپنے رب سے وہ مغفرت ہے. تو استغفار کے بہت سے صیغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں. ان میں سے ایک صیغہ وہ ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے، یعنی استغفار کے جتنے بھی صیغے ہیں ان سب کا سردار ہے وہ والا جو ورد اللہ کے نبی نے سکھایا. تو اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ کہا کہ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تیرے عہد میں ہوں اور تیرے وعدے میں ہوں اپنے بس پڑتے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اس کی رعایت کرنا، بار بار اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا. اور جیسے ایک کمٹمنٹ کا پہلو بھی اس کے اندر ہے. قرآن مجید نے فرمایا نا کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، کیا میں نے تم سے ایک کمٹمنٹ نہیں لی تھی کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. تو گویا عہد کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ انسان نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کی رعایت کرے، اس کی حفاظت کرے. اس لیے اس کے ساتھ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ وفا ہے، عہد کو وفا کرنا. اور اسی طریقے سے جو وعدے کا لفظ ہوتا ہے وعد، عام طور پر یہ مشروط ہوتا ہے کسی شرط کے ساتھ کہ جی میں یہ کروں گا، میں اس طریقے سے کروں گا. اور اس کا عام طور پہ تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، بھئی میں آپ لوگوں کا دھیان رکھوں گا، میں آپ لوگوں کا خیال کروں گا. اور اپنی اولاد سے کہیں کہ بھئی اگر تم نیکی اور صالحیت اختیار کرو یا فلاں معاملے میں اچھا پرفارم کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا. تو اس میں جیسے ایک وعدے کا ایلیمنٹ ہے. ایک اور پہلو سے اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عہد جو ہے وہ بندے کی نسبت سے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، اور وعدہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر تم اس کمٹمنٹ کو پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کچھ عطا کروں گا. اسی لیے قرآن مجید کا جو پورا جو بیانیہ ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے کس پر؟ الوعد والوعید، کہ بھائی اگر بھلے کام کرو گے، اچھے کام کرو گے، اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازوں گا، میں تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کروں گا. اور دوسرا پہلو کیا ہے جس کو وعید کہتے ہیں کہ اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے سرکشی کی، اگر تم نے غداری کی تو میں تمہیں جہنم میں عذاب جو ہے تم ڈالوں گا اور میری ناراضگی تم پہ واجب ہو جائے گی اور تم مجھ سے اور میرے دیدار سے قیامت کے دن محجوب ہو جاؤ گے. تو اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عہد بندے کی طرف سے ہے اور پھر وعدہ اللہ کی طرف سے ہے. سورہ توبہ کی جو مشہور آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. اب یہ ایک پیکٹ ہے، یہ ایک جیسے معاہدہ ہے. بندوں نے کمٹمنٹ کی کہ اے اللہ ہم تیری رضا اور جنت کے حصول کے لیے
اپنی جان اور مال نثار کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پھر جنت کا کیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے جو اس کے ذمے ہے، حق ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا کون ہے؟ پھر ایک اور لفظ ہے عہد اور وعد کے ساتھ، وہ ہے عقد۔ یہ اور ذرا گاڑا لفظ ہے، اور جیسے کوئی ایک ایسا عہد کہ جو مؤکد ہو، اس کے لیے عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کا آغاز اسی بیان سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے معاہدوں کو، اپنے پیکٹس کو، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرو۔ تو ہماری پوری زندگی عہد میں اور وعدے میں اور عقد میں جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے۔ اسی لیے جو انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو رائٹس آف پیسیجز کہا جاتا ہے، ایک تو زندگی ہے یعنی پیدائش ہے، ایک موت ہے، اس کے درمیان میں جو ایک بہت بڑا اہم ایونٹ ہے جس پر اس کی زندگی کے بہت سے معاملات کا انحصار ہوتا ہے، وہ عقد نکاح ہے۔ اور اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ انسان ایک معاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے کرسچینٹی میں اس کے لیے بہت اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح کوئی محض انسان کی جنسی تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سیکریٹ کووننٹ ہے، وہ سیکریٹ کووننٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں، کہ الوفاء بالعہد و انجاز الوعد۔ آگے پھر قرآن مجید کی کچھ آیات امام صاحب لے کر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کیا کرو، اس کو وفا کیا کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وفا کرو، جب بھی تم اللہ سے کوئی عہد کرو۔ تو ہم جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پوری زندگی تعلقات میں گھری ہوئی ہے، یعنی انسان کی شخصیت کیا ہے؟ انسان ایک لحاظ سے تعلق کے گارے سے بنایا گیا ہے۔ انسان کے اندر جو سب سے گہری اصل ہے وہ ذوق تعلق ہے۔ تو اللہ سے تعلق ہے اور بندوں سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی توڑتے ہیں، میثاق کو توڑتے ہیں، اور بندوں سے بھی بدعہدی کرتے ہیں۔ تو ہماری پوری زندگی معاہدات میں گھری ہوئی ہے، عہد میں، وعدوں میں، کمٹمنٹس میں گھری ہوئی ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ اور ایک جو قرآن مجید کا ایک بہت اہم گویا ایک ایونٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو ایونٹ ہماری یادداشت میں تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید نے بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے یقینی ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے آدم کی تمام ذریت کو نکالا اور پھر ان کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ ٹھہرایا، اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا، سب نے کہا، ہم سب کی ارواح وہاں موجود تھی، سب نے کیا کہا؟ بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو عہد الس پہ ہم بدے ہوئے ہیں۔ پھر ایک بہت بڑا عہد کیا ہے جس کو قرآن مجید میثاق کہتا ہے، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ جب آپ کسی پیغمبر کو قبول کر لیتے ہیں اللہ کے رسول کے طور پر، تو گویا اب آپ اس کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے سمبولیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر بیعت بھی لیا کرتے تھے، یعنی اس کمٹمنٹ کو اور مؤکد کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ۔ اسی لیے بعض اوقات میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کئی سال پہلے، ایک بڑے عالم ایک نکاح پڑھا رہے تھے وہاں پر، تو وہاں پہ انہوں نے کلمات پڑھے، خطبہ مسنونہ، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح ان سے ہو رہا ہے۔ تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو ہے وہ دلہا بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے وہ دلہن کے والد، یعنی جو ان کے وکیل بھی ہیں، ولی بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ کمٹمنٹ کے الفاظ انہوں نے کہلوائے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں
یعنی وہ جو دلہا اور دلہن کے والد کا آپس میں ہاتھ پکڑوا کر ان سے وہ بول کہلوائے. تو جیسے اسی کو بیعت کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کمٹمنٹ آپ نے کی ہے اور اس کمٹمنٹ کے لیے آپ گویا ہاتھ میں ہاتھ دیں, مصافحہ کریں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ سائننگ سیریمنی ہوتی ہے, سائن کی جاتے ہیں, پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ مصافحہ کرتے ہیں. تو گویا وہ معاملہ آج تک چلا آ رہا ہے کہ بالکل جیسے آپ اس کو بالکل مؤکد کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور بندوں کے ساتھ معاہدے پر جو ہے وہ مبنی ہے. اور بہت سے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ایکسپلیسٹ نہیں ہوتے. یعنی جب آپ جدید دور میں جس کو نیشن سٹیٹ ہم کہتے ہیں, جب آپ کسی نیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں اور اس کی سٹیزن شپ آپ کے پاس ہوتی ہے تو ایک امپلائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کا. ہر جگہ پر ریاست آپ کو بتاتی نہیں ہے کہ بھئی تمہیں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جب آپ اس ریاست میں رہتے ہیں تو ایک عہد میں آپ بندھے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے پوری زندگی ہماری اسی حوالے سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ طواف کے آغاز کے موقع پر ایک دعا, ایک کلمات کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانم بکا, یعنی جب بندہ حاضر ہوا ہے نا خانہ کعبہ میں اور حجر اسود سے وہ طواف کا آغاز کر رہا ہے تو وہاں یہ کلمات نقل ہوئے ہیں کہ اللہم ایمانم بکا, اے اللہ یہ جو حاضری ہو رہی ہے یہ تجھ پر ایمان کے ساتھ, وہ تصدیقم بکتابکا, اور اے اللہ تیری کتاب کی تصدیق کے ساتھ, وہ وفاءم بعہدکا, اور اے اللہ تیری عہد کی وفا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمبولیکلی جب لوگ بادشاہوں کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بادشاہ کی جو آستین ہے اس کا ہاتھ یا اس کی آستین کا بوسہ لیا کرتے تھے. جیسے ایک کلمہ شروع سے چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں, روایت کے طور پہ بھی مشہور ہے کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض, کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ کیا ہے, یہ زمین پر گویا سمبولیکلی بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں اللہ کا ہاتھ ہے. تو جب غلام حاضر ہوتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں نا وہ سارا منظر غلامی کا ہے. غلام جب آتے تھے تو سر جو ہے وہ ڈھک کے نہیں آ سکتے تھے بادشاہ کے سامنے یا آقا کے سامنے, جو ظاہر بات ہے دستار یا ٹوپی عزت کی علامت ہے. تو ننگے سر ہیں, چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں اور اپنے مالک کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں گویا اس کی دست بوسی کے لیے. تو اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا واتباعا بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم یہ جو حاضر ہوئے ہیں اور ہم طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کا ہم استلام کریں گے, بوسہ لیں گے, تو یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہے. اس میں وہ پہلو بھی یاد کر لیجئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ حجر اسود میں یہ جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو, تم نہ نافع ہو نہ ضار ہو, نہ تم فائدہ دے سکتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ اس کا بوسہ لیتے ہیں تو میں کبھی تمہارا بوسہ نہ لیتا. تو ہمارے ہاں تو کسی بھی چیز میں تقدیس جو آتی ہے نا, ایک بہت مشہور کتاب بھی ہے عقیدے کی, اساس التقدیس. تو ہمارے ہاں سیکریڈنس یا تقدیس کا پہلو کیا ہے, اس کا اللہ سے منسوب ہو جانا. یہ کتاب اللہ ہے تو ابھی عام کتاب نہیں ہے, یہ رسول اللہ ہے, یہ بیت اللہ ہے. تو اب یہ کیا چیز ہے, یہ تمام اللہ کے شاعر بن گئے. تو کہا کہ واتباعا بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تیرے نبی کی سنت کی اتباع کے لیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے اور ہر رکن کا بوسہ لیتے تھے. تو ایک صحابی نے ان کو, سینئر صحابی نے توجہ دلائی کہ دیکھیں یہ آپ ہر اس کا بوسہ لے رہے ہیں, ہر رکن کا, رکن یمانی کا بھی اور پھر اس کے بعد حجر اسود کا بھی اور باقی رکن شامی اور اس کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے کسی بھی حصے کو چھوڑا جائے, یہ پورا گھر ہی بہت مبارک ہے, بہت بابرکت ہے, یہ تو پورا گھر اس قابل ہے کہ اس کے ایک ایک چپے کو ہم چوم لیں. تو انہوں نے ان صحابی نے توجہ دلائی, کہا کہ نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. تو سیدنا معاویہ جو امید ہے کہ اس وقت خلیفہ تھے, ان کو تنبہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. گویا کیا ہے کہ یہ جو ہم بوسہ بھی لے رہے ہیں, ایک تو وفا کرنے کے لیے آئے ہیں تجھ سے کیے ہوئے عہد کی, اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کرو جب بھی تم اس سے عہد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود,
کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، اپنے عقد کو پورا کرو، جو بھی تم عقد کرتے ہو وہ پورا کرو۔ آگے آیت لے کر آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کرو جو تم کرو نہیں، ایسی باتیں کہو جس پر تم عمل نہ کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے قول و فعل کے تضاد کے حوالے سے، کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے اور لوگوں کو اچھی تلقین کرے اور خود جو ہے وہ بھلے کام نہ کرے، خود دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت۔ لیکن یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ وہی والا ہے جو امام صاحب نے جو جس باب میں اس کو لے کر آئے ہیں، کہ اللہ سے آپ نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور جب اس وعدے کو، اس دعوے کو، اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اب آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہاں یہ موضوع ہے، یعنی بہت سے لوگ تھے جو بدر میں نہیں جا سکے، اور بدر تو آپ کو پتہ ہے فجأتاً ہوئی تھی، وہ کوئی پلان تو نہیں تھی، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، بعد میں جا کر پھر اس کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں موقع ملا کہ ہم جو ہے دوبارہ کبھی جنگ کا موقع ہوا تو ہم چھکے چھڑا دیں گے دشمن کی، اور ہم جناب خوب داد شجاعت دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن جب احد کا موقع آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے منافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ تو اب یہ ان لوگوں کا بیان ہے کہ تم دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہو، اللہ کے لیے جان دے دیں گے، اللہ کے لیے مال نثار کر دیں گے، اور جب وقت آتا ہے تو پورا نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن مجید اس کے مقابل میں آگے کیا فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے رستے میں جنگ کرتے ہیں ایسے گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا من المؤمنین، اہل ایمان میں بعضے وہ بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا، جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کیا۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، تو بعضے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر گزار چکے، اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکے، اور بعضے وہ بھی ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے ایک شوشہ بھی نہیں بدلا اپنی کمٹمنٹ کا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو اللہ سے کمٹ کیا تھا اس کو پورا کیا۔ اسی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعد۔ اسماعیل کون تھے؟ وہ وعدے کو سچا کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے خاص طور پہ معاملہ کیا تھا کہ جس بہت بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا گیا، جب سے ان کے والد محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو ذرا بتاؤ بھائی تمہاری کیا رائے بنتی ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ تو کیا کہا تھا اس صالح صاحبزادے نے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں، ثابت قدم بندوں میں پائیں گے۔ تو وہ پورا کر دیا نا انہوں نے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت تو چلو کہہ دیا ایک جھونک میں، اور جب وقت آیا وہ اس قربانی کا تو بھاگ گئے، نہیں ایسا نہیں ہوا، پوری طرح آمادہ تھے۔ تو کہا انہو کان صادق الوعد، اسماعیل یقیناً وعدے کے بہت ہی پکے تھے، وعدے کے سچے تھے، جو کمٹمنٹ انہوں نے کی اپنے والد سے کہ ٹھیک ہے جو نظر آپ نے میری گزارنی ہے اللہ کے حضور میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ تو یہ ابھی ہم نے آج جو ہے وہ اس کی آیات پڑھی ہیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ روایات کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔